الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نصاب النحو کا دوسرا سبق پڑھیں گے، اور دوسرا سبق ہے لفظ کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، لفظ کا لغوی معنی پھینکنا۔ ٹھیک ہے، لغوی معنی عربی لوگ بولتے ہیں اکلت التمرۃ ولفظت النواۃ، میں نے کھجور کھائی اور گٹھلی پھینک دی۔ تو پھینکنے کے لیے وہ لفظ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اسی سے لفظ ہے۔ لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا، اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاح سے مراد کہ جب نحوی حضرات لفظ بولیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے مراد ہوگا ما یتلفظ بہ الانسان، انسان جس شے کا تلفظ کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں تلفظ کر رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، تلفظ کر رہا ہوں، میرے منہ سے الفاظ اسے الفاظ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو میرے منہ سے نکل رہے ہیں، جو یہاں لکھے ہوئے ہیں وہ الفاظ نہیں ہیں، وہ نقشے ہیں، وہ لکیریں ہیں، جو میرے منہ سے نکل رہے ہیں نا، جن کا میں تلفظ کر رہا ہوں وہ الفاظ ہیں۔ الفاظ نظر نہیں آتے، جو نظر آ جائے وہ لفظ نہیں ہے، جو لفظ ہے وہ نظر نہیں آتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ جو لکھا ہوا ہے اسے آپ لفظ نہیں بول سکتے، کیونکہ لفظ تو اسے کہتے ہیں جو منہ سے نکلے۔ یہ تو لکیریں ہیں جو ایک وائٹ بورڈ پہ لگی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انسان جس شے کا تلفظ کرے، ما یتلفظ بہ الانسان، انسان جس شے کا تلفظ کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں۔ اب انسان جتنی بھی چیزوں کا تلفظ کرے گا تو وہ دو طرح کے ہوں گے، یا تو انسان ایسا لفظ بولے گا اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوگا، ٹھیک ہے، یا تو وہ ایسا لفظ ہوگا اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر انسان ایسا لفظ بولتا ہے جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہے تو اس کو کہیں گے با معنی لفظ، با معنی لفظ۔ ٹھیک ہے، اور اگر انسان ایسا لفظ بولتا ہے اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے تو اسے کہیں گے بے معنی لفظ، بے معنی لفظ۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو انسان اگر ایسا لفظ بولتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہے تو وہ کیا ہو گیا؟ با معنی، یعنی معنی والا۔ جیسے کہتے ہیں نا با ادب، ادب والا، اسی طرح با معنی، معنی والا۔ اور اگر اس کا کوئی معنی نہیں ہے تو بے معنی لفظ کہلائے۔ ٹھیک ہے، جیسے میں بولتا ہوں روٹی ووٹی، تو روٹی اس کا ایک معنی ہے، ٹھیک ہے، جو ہم کھاتے ہیں گندم کی ہوتی ہے وہ روٹی، اور ووٹی اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہم نے روٹی کے ساتھ ووٹی بول دیا، ٹھیک ہے، تو وہ بے معنی ہے۔ اچھا، با معنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع۔ ٹھیک ہے، موضوع۔ اور بے معنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ مہمل، مہمل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مہمل۔ اچھا، اب ہمارا مہمل سے کوئی کام نہیں ہے، مہمل کا یہاں پر ہی کھاتا ختم ہو گیا۔ اب ہم موضوع کو پھیلاتے جائیں گے، پھیلاتے جائیں گے، پوری نحو اسی موضوع کے اندر آئے گی۔ ٹھیک ہے، یہ بے معنی یہیں پر ہی ختم ہو گیا۔ اب جو موضوع ہے، ٹھیک ہے، یعنی با معنی لفظ، جو لفظ جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو اسے موضوع کہتے ہیں، اور کلمہ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں۔ اچھا، اگر تو جو موضوع لفظ ہے کوئی با معنی، اگر وہ یا تو ایک ہوگا یا دو ہوں گے، ٹھیک ہے، ایک ہوگا یا دو سے زیادہ ہوں گے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں زید، تو یہ ایک لفظ ہے۔ میں کہتا ہوں زید نے مارا، یہ دو لفظ ہیں۔ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں زید نے بکر کو مارا، یہ تین لفظ ہیں۔ ٹھیک ہے، عربی میں آ جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں داربا، تو یہ ایک لفظ ہے۔ میں کہتا ہوں داربا زیدن، یہ دو لفظ ہیں۔ میں کہتا ہوں داربا زیدن بکرا، یہ تین لفظ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر تو ایک لفظ ہے تو وہ مفرد کہلائے گا، اگر دو یا دو سے زیادہ لفظ ہیں تو مرکب ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب موضوع ہے، اگر تو ایک لفظ ہے تو وہ کیا ہوگا؟ مفرد۔ ٹھیک ہے نا، مفرد ہوگا، اور اگر دو یا دو سے زیادہ ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ مرکب، مرکب کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں پنکھا، تو ایک لفظ میں نے بولا نا، پنکھا۔ اب یہ پنکھا ایک لفظ ہے اور یہ کیا ہوگا؟ مفرد ہوگا۔ میں کہتا ہوں پنکھا چلاؤ، تو پنکھا چلاؤ دو لفظ ہو گئے نا، پنکھا اور چلاؤ، تو یہ اب مرکب میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو جو بھی انسان اپنے منہ سے نکالتا ہے وہ لفظ ہوتا ہے، پھر یا تو اس کا کوئی معنی ہوگا یا اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ اگر اس کا کوئی معنی نہیں ہے تو مہمل، اگر اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہے تو اسے موضوع کہتے ہیں۔ پھر وہ جو موضوع لفظ ہے وہ با معنی لفظ، وہ ایک ہوگا تو مفرد ہے، اگر دو یا دو سے زیادہ ہیں تو پھر وہ کیا کہلائیں گے؟ مرکب کہلائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح آج کا ہمارا اتنا ہی سبق ہے، اور آج کا ہمارا سبق ختم ہوا، اور اب آپ نے بھی یہی کرنا ہے، آپ نے کچھ الفاظ ایسے ذکر کرنے ہیں
5 لفظ ایسے آپ نے اپنی طرف سے لکھنے ہیں جو کیا ہوں، با معنی ہو، اور 5 لفظ ایسے لکھنے ہیں جو بے معنی ہو، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں چادر وادر، ٹھیک ہے، تو چادر با معنی میں آ گیا، وادر بے معنی میں آ گیا۔ اسی طرح مثلا کرسی ورسی، کرسی با معنی میں آ گیا، ورسی بے معنی۔ تو جو الفاظ میں بتا رہا ہوں یہ الفاظ نہیں لکھنے، آپ نے اپنی طرف سے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیمرہ ویمرہ، تو کیمرہ یہ با معنی ہے، ویمرہ بے معنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 5 آپ نے لفظ اپنی طرف سے جو کتابوں میں لکھے ہیں یا جو میں نے بولے ہیں وہ نہیں لکھنے، اپنی طرف سے آپ نے 5 لفظ آپ نے با معنی کے لکھنے ہیں، اور 5 ایسے لفظ لکھنے ہیں جو بے معنی ہوں، پھر 5 لفظ ایسے لکھنے ہیں کہ جو مرکب ہوں، ٹھیک ہے، یعنی 2 لفظ، 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ آپ نے لکھے، مثلا پنکھا چلاؤ، کھانا کھاؤ، ٹھیک ہے، بلی نے ہڈی کھائی، ٹھیک ہے، اور زید مسجد کی طرف جاتا ہے، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو وہ مرکب کہلاتے ہیں۔ اردو میں آپ نے لکھنے، عربی میں نہیں لکھنے، ٹھیک ہے، اردو میں آپ نے یہ لکھنے ہیں۔ آپ یہ پریکٹس کرتے رہیں گے نا، آپ کو پتہ چلتا جائے گا کون سے لفظ با معنی ہے، کون سے بے معنی ہے۔ آپ کو جب خود پہچان کرنا آ گیا نا تو آپ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں رہے گی۔ اور جو کتاب میں مشق موجود ہے وہ مشق بھی میں سینڈ کر دوں گا، وہ مشق بھی آپ نے حل کرنی ہے۔